موڈ کا جو خراب ہونا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے اور اگر ان کو دل کا دورہ بھی ہو چکا ہو اور انہیں کہا جائے کہ اب آپ ڈپریشن یا دل کے دورے میں سے ایک کا انتخاب کرو تو بھلا وہ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ دل کے دورے سے. یعنی اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ڈپریشن کی یا موڈ کی خرابی کی، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بندے کو دیکھا جو اپنے جسم پہ کٹ لگاتا ہو؟ خود کو کٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کٹ لگانے کی تکلیف ہے اس کے اندر وہ جو موڈ کی خرابی کی تکلیف ہے وہ شاید محسوس نہ ہو. یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کٹ لگا کے تکلیف دینا، فزیکل تکلیف دینا، تاکہ سائیکولوجیکل تکلیف جو کہ ہو رہی ہے وہ نہ ہو، ڈسٹریکشن ہو جائے. اس وجہ سے کٹ لگائے جاتے ہیں کہ جو جسمانی تکلیف ہے وہ اپنے آپ کو پہنچا کے تو ذہنی تکلیف سے نجات، سائیکولوجیکل پین جو ہے وہ اس کی طرف آدھی توجہ ہو جاتی ہے اور آدھی توجہ فزیکل تکلیف کی طرف ہو جاتی ہے. تو وہ جو سائیکولوجیکل تکلیف ہے جب وہ عادی ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے کم ہو جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کبھی کبھی ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کٹ کیوں لگاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جب بہت زیادہ نفسیاتی تکلیف ہو رہی ہو، ذہنی تکلیف ہو رہی ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ میں کٹ لگاؤں یا کچھ ایسا کروں، تو جب تروڑک شروع ہو جاتی ہے، علامات پسپائی شروع ہو جاتی ہیں، جب اچانک آپ کسی ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جس میں نشہ نہیں ملتا تو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا آپ میں سے کسی نے پھر اپنے جسم کو نوچا یا کوئی اس طرح کی چیز کی؟ یعنی وہ جو وڈرول ہے یا جو تروڑک ہے اس کی تکلیفوں کو پسے پش ڈالنے کے لیے، یا کبھی آپ نے کسی بندے کو دیکھا ہو جس کو پیٹ درد ہو رہی ہے اور وہ مٹھیاں ایسے کلنچ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ کاٹ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے؟ تو کبھی جسمانی تکلیف تو ہوتی ہی ہے تکلیف، پر ذہنی تکلیف بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر والے ذہنی تکلیف کو نہیں مانتے. جس بندے کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، تو گھر والے اس کی تکلیف کو اتنا جینون نہیں مانتے جتنا کہ بخار ہو 104 تو اس کو مانتے ہیں، وومٹنگ ہو تو اس کو مانتے ہیں، لیکن ذہنی تکلیف کو نہیں مانتے. جس کو ڈپریشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم ناشکرے ہو، دیکھو تم اتنے نعمتوں سے نوازے ہوئے ہو اور تم پھر بھی تکلیف میں ہو. کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کو جو دل کے دورے سے گزر رہا ہو یہ کہا ہے کہ بہت ناشکرے ہو، تمہیں دل کا دورہ پڑ گیا ہے حالانکہ تم امیر آدمی ہو؟ کبھی سنا؟ لیکن جب کسی بندے کو ڈپریشن ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے اور وہ مرنے کی باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کمال ہو، تم اتنے ناشکرے ہو، تمہارے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اور کہتے ہیں تم بس پتہ نہیں مسلمان ہی نہیں ہو، تو دین سے دوری ہو گئی ہے تمہاری. تو یہ ساری باتیں سائنس کہتی ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور کسی بندے سے جو کہہ رہا ہو کہ مجھے ذہنی اذیت ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہو رہی ہے، کچھ تفصیل سے بتاؤ، کیوں ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ہیو یو سین اے ڈاکٹر؟ کسی ڈاکٹر کو ملے ہو؟ نہیں تو جا کے ملو. یا اس طرح کی کوئی صلاح دینی چاہیے. ڈپریشن بڑی عام بیماری ہے اور معاشرے میں بے شمار لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور جتنا ہی ماڈرن معاشرہ ہو ڈپریشن کے امکانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے نیو یارک میں، لنڈن میں بڑی ڈپریشن ہے، کراچی میں بڑی ہے، لاہور میں ہے.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔